السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھوڑو اور میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی اور وسعت اللہ خان ہمیں آج اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. 23 اکتوبر کی شام کو کینیا میں صحافی ارشد شریف کا قتل ہوتا ہے اور حالانکہ کینین پولیس کا ابتدائی بیان یہ تھا کہ ارشد کی گاڑی کو غلطی سے نشانہ بنایا گیا. بظاہر یہ ایک ٹارگیٹڈ کلنگ کا کیس تھا. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ایک خط لکھا ہے جس میں درخواست کی ہے کہ ایک فل کورٹ کمیشن قائم کی جائے تاکہ اس قتل کے بارے میں پروب کیا جائے, یہ پتہ لگے کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر کیوں مجبور کیا گیا, اس میں کیا پروسیجر امپلوائے ہوا ہے, کیا حکومت یا اتھارٹیز کو یہ پتہ تھا کہ ارشد شریف کو کوئی کہیں سے دھمکیاں مل رہی ہیں, اور کہ وہ دبئی چھوڑ کر کینیا کیوں گئے اور کینیا میں کیا ہوا. آج بھی ہمارے پاس صرف یہی سوالات ہیں جو ہم پہلے دن سے پوچھ رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں مل رہا. لیکن اس وقت کینیا میں کیا تحقیقات چل رہی ہیں, ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں نیروبی سے وائس آف امریکہ اردو کی کورسپونڈنٹ ارم عباسی صاحبہ. ارم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کافی دن گزارے ہیں ابھی نیروبی میں, تو آپ کی کینین پولیس سے بھی بات ہوئی ہے, آپ کی ان دو بھائیوں سے بھی بات ہوئی ہے, وقار احمد اور خرم احمد. اس وقت اتھارٹیز کیا کہہ رہی ہیں, تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل, مجھے لگ بھگ ایک ہفتہ یہاں پر ہو گیا ہے نیروبی میں, اور ہم نے جو ہے کرائم سین جہاں پر ارشد شریف کو گولیاں مار کر پولیس نے ہلاک کیا وہاں پر بھی گئے, اس فارم ہاؤس پر بھی گئے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا لاسٹ ڈنر کیا تھا. پولیس کی اگر ہم بات کریں تو پولیس نے اس حوالے سے میری ان سے جب بھی بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پولیس اسپوکس پرسن جو ہے بلکہ آج ان کو ایک نیا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے, بٹ وہ گزشتہ کئی دنوں سے مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ معاملہ اب تحقیقات اس کی ہو رہی ہیں اور تحقیقات اس کا کر رہے ہیں, اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں یہاں کینیا میں جو موجود ہے انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی اور ان کی کمشنر ٹوروئے سے میں نے انٹرویو کیا, اور ان سے بھی جب تحقیقات کے حوالے سے پوچھا تو ایک اہم چیز جو اس میں سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ جہاں پر ارشد شریف کی گاڑی کو گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا تھا وہ ایک ایسی سڑک ہے جہاں پر ویسے بھی عموماً بیریئرز آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن پتھروں کے ساتھ رکاوٹیں کھڑی کرنا ایک ان کے مطابق ایک غیر معمولی بات ہے. جی ان کا یہ کہنا تھا کہ عام پولیس بھی جو ہے اس طرح سے رکاوٹیں کینیا میں کھڑی نہیں کرتی ہے. اور پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے کیا اپنی تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر مبینہ طور پر, کیونکہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ اغوا ہوئی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر ان کا دعویٰ ہے کہ اس گاڑی میں ایک بچہ اغوا شدہ جو تھا وہ موجود تھا. تو میں نے کمشنر کے سامنے یہ بھی سوال رکھا کہ اگر یہ مبینہ طور پر یا پولیس کے دعوے کو اگر آپ مان بھی لیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اغوا کا کیس ہے, گاڑی کے اغوا کا کیس ہے, بچے کا اغوا کا کیس ہے, تو اس میں GSU جو کہ ایک اسپیشل یونٹ ہے, کہہ لیجیے پیراملٹری فورس ہے کینیا کی, اس کو کیوں استعمال کیا گیا, اور اگر مبینہ طور پر گاڑی کے اندر بچہ موجود تھا تو یہ بھی ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ بچہ گاڑی میں تھا یا نہیں تھا, لیکن اگر پولیس کا دعویٰ مان لیا جائے کہ گاڑی میں بچہ موجود تھا تو اتنی گولیاں جو ہے گاڑی پر کیوں برسائی گئی. تو تحقیقات جو ہے اس کے حوالے سے پولیس نے تو یہ کہہ کے ہمیں کہہ دیا کہ وہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ خود تفتیش میں شامل ہے, ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے. تحقیقات اس بات کی جا رہی ہے کہ پولیس نے کیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور ٹارچر کا الزام جو کہ GSU پہ یا یہاں پہ جو اسپیشل یونٹ ہے پولیس کے کینیا پہ ان پہ کئی دہائیوں سے لگتے آ رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے کہ کیا پولیس نے طاقت کا بیجا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا. جہاں تک آپ نے بات کی خرم اور وقار کی, تو میری ان کے لائر سے بات ہوئی تھی جو یہاں اچھا پر کینیا میں موجود ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں جو ہیں وہ میڈیا سے بات کرنا نہیں چاہتے, لیکن وہ کینیا میں موجود ہیں اور انہوں نے بقول ان کے کینین اتھارٹیز اور پاکستان سے جو مشن آیا تھا 2 رکن مشن مشن جو کہ پاکستان واپس پہنچ چکا ہے, وہ اس کے سامنے بھی انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی, کینین پولیس کو بھی اسٹیٹمنٹ دی, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ بیسکلی جو پولیس نے کہا ہے کہ ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا, لیکن یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ پولیس مقابلے کی بھی ابھی تک FIR سامنے نہیں آئی ہے کہ کیا ہوا تھا, لیکن پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ پولیس مقابلے میں جو ہے ان کا ایک جی اہلکار جو ہے اس کے ہاتھ پہ چوٹ آئی, اس کو ہاتھ پہ گولی لگی تو وہ زخمی ہوا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے پولیس نے کینیا میں کئی بار اپنے بیانات بدلے ہیں,
اور اسی وجہ سے یہاں کینیا کے بھی مقامی ایکٹیوسٹ جو ہیں اور جو جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کے بیانات کے بدلنے پر اور جس طرح سے یہ پروسیجر وہ یہ آگے بڑھ رہی ہے کارروائی، اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ارم یہ بتائیے گا، آپ کی باتوں سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ اس مرڈر کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جا رہا جتنا لیا جانا چاہیے۔ آپ کی جو انٹریکشن ہوئی ہے آفیشلز کے ساتھ، کیا آپ کا یہ تاثر ہے کہ یہ اس کو ہلکا لے رہے ہیں یا واٹ از یور امپریشن؟ دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ یہ تو مانا جا رہا ہے یہاں پہ بھی، چاہے آپ پولیس سے بات کریں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بہت حساس معاملہ ہے۔ جو کمشنر جو اتھارٹی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے یہاں پہ پولیس کی، ان کی کمشنر کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے ترجیحات میں یہ کیس بہت اہم ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے بات چیت کرنا، کوئی انفارمیشن لینا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے کیونکہ کوئی بھی آن دا ریکارڈ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بہت جیسے کہ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ ایک ہفتے سے لینے کی کوشش کر رہی ہوں، جو پیتھولوجسٹ ہیں یہاں پہ چیف پیتھولوجسٹ کینیا کے، وہ بھی انہوں نے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا اور وہ جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ اب تک مجھے مل نہیں رہی ہے۔ اور یہاں پہ یہ دعویٰ تو کیا گیا ہے کہ یہ ان کے خاندان کو پرووائڈ کی گئی ہے، لیکن ابھی تک میرے پاس ایسے کوئی وہ مجھے نہیں ایویڈنس ملا۔ اور جب میں نے ان کے خاندان سے بھی اشد شدید سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا جو ابھی تک یہی کہنا ہے کہ ان کو خود یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ملی۔ تو بظاہر اس معاملے پہ بات کرنے سے کترا تو رہے ہیں یہاں پر حکام کینیا میں، لیکن سنجیدگی کا وہ تبھی ہم دیکھ پائیں گے کہ کتنی تیزی سے تحقیقات ہوتی ہیں اور کیا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کمشنر ٹورے جو ہے ان سے جب میں نے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے جی ایس یو کیوں استعمال ہوئی، اتنی گولیاں کیوں برسائی گئی، پتھروں سے رکاوٹیں کیوں لگائی گئی، یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے ان کے پاس جوابات تو نہیں ہیں، لیکن یہ پہلو ہیں جو کہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا ارم، اب جی ایس یو کا ریکارڈ تو آپ نے بھی بیان کیا اور ہم بھی جانتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، ٹارچرز، ابڈکشنز، ہیومن رائٹس وائلیشنز۔ آپ کی وہاں کی مقامی صحافیوں سے بھی بات ہوئی ہوگی اور جو ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس کی تحقیقات ہوگی کینین پولیس کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اپنا سوال آپ دہرا سکتے ہیں کیونکہ مجھے آپ کی جی، میں آواز کہہ رہا تھا کہ جو وہاں پہ آپ کے جو مقامی صحافیوں سے بات ہوئی ہے، لوکل کینین سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ سے بات ہوئی ہے، وہ کینین پولیس کے ریکارڈ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جب اس طرح کے کیسز کی بات ہوتی ہے آف ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز؟ جی بالکل، جن مقامی صحافیوں سے بھی میری بات ہوئی وہ یہ کینین پولیس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ ایون کینین شہریوں کو بھی ڈس اپیئرنس کرنے کے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جس میں اسپیشل یونٹس جو ہیں وہ پولیس کے شامل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں انہوں نے کوئی 600 سے زیادہ جو ہلاکتیں ہیں شہریوں کی، ان میں ان کو جوڑا گیا ہے ان کے تانے بانے یہ جو پولیس کینین پولیس کی جو اسپیشل یونٹس ہیں ان سے۔ تو یہاں پر کینین پولیس کی اور اسپیشل یونٹس کی اس حوالے سے ریپوٹیشن کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے اور ان کو گاہے بگاہے جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ اور جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں، پریزیڈنٹ ولیم روٹو، انہوں نے بھی پہلی بار اتنے عرصے میں کسی پریزیڈنٹ نے کھل کر اسپیشل یونٹ کے جی جو ایس ایس یو تھا اس کی ماورائے عدالت قتل اور ٹارچر کے حوالے سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جو ہے یہ پولیس کی جو بیجا طاقت کا استعمال ہے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے 2 انڈین نیشنلز کا بھی ابھی جی کیس سامنے آیا جس میں 9 پولیس آفیسرز کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ 2 انڈین نیشنل جو تھے وہ سفاری اپنا ٹورسٹ یہاں پر آئے تھے اور وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ لاپتہ ہوئے اور پھر ان کی لاشیں ملی تھیں۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا بہت ارم بہت عباسی، شکریہ آپ کا بہت بہت ارم۔ شکریہ۔ میں بس ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اور گاڑی کی جو افغان کا کیس تھا، یہ بچہ نہیں تھا، نہیں، یہ 26 سال کا بندہ تھا اور بعد میں اس کے والد صاحب نے کہا کہ جی اصل میں ہماری لڑائی ہو گئی تھی اور وہ غصے میں گاڑی لے کے نکل گیا تھا تو میں نے اس میں مقدمہ کر دیا، اور مقدمہ کیا کیا کہ جی آپ کے پاس تو ڈرائیور لائسنس ہی نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ پوری پولیس ہی راو انوار سے بھری ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر سے ایک پریشان کن خبر سامنے آئی۔ وہاں پہ ایک گرلز ماڈل سکول ہے داریل میں، جس کو کل شرپسندوں نے نشانہ بنایا، حملہ کیا، وہاں پہ آگ لگا دی، جس کے بعد وہاں پہ ظاہر ہے کہ کافی لوگ پریشان ہیں۔ اس طرح کے واقعات اس علاقے میں 4 سال پہلے بھی پیش آئے۔
جب کئی اسکولوں کو بیک وقت شرپسندوں نے نشانہ بنایا، وہ بھی گرل اسکول تھے، اور اس وقت ہم نے سنا کہ انتظامیہ نے کہا کہ ہم کارروائی کریں گے۔ ظاہر ہے گلگت بلتستان کے خطے کی اپنی ایک اہمیت ہے، انٹرنیشنل بارڈرز لگتے ہیں، وہاں پہ دیامیر بھاشا ڈیم بن رہا ہے، چین کی بھی یہ راہداری کے لیے یہ امپورٹنٹ علاقہ ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محی الدین وانی صاحب۔ سر یہ بتائیں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کی کیا تفصیل ہے، کس نے کیا اور اس کے بعد انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ سر مجھے یہ صبح 6 بجے پتا چلا کہ یہ رات کو 2 بجے کچھ 6-7 نقاب پوش تھے، انہوں نے چوکیدار کو ہاسٹیج کیا اور اس اسکول کو آگ لگا کے دے جسٹ رن اوے۔ اب ایشو یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بزدلی میں نقاب پوش کر کے آ کے کام کیے، اس سے ہمیں ایک تو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بڑا گروپ نہیں ہے، یہ لوکل قسم کے کرمنلز تھے جنہوں نے ایڈمنسٹریشن کی یا پولیس کی، لا انفورسمنٹ کی نروز کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش، جسٹ ایک سگنل دینے کی کہ ہم کتنے ایکٹیو ہیں۔ تو صبح 6 بجے مجھے پتا چلا، بائی 8 o'clock میں نے اپنی ٹیم موو کر دی تھی، انکلوڈنگ ہوم سیکرٹری، کمشنر، ڈی سی، ڈی آئی جی، اور میں نے ایک ٹاسک دیا تھا، میں نے کہا جی برنگ ہیون آن ارتھ، 72 hours ہیں تمہارے پاس اس اسکول کو نہ صرف اوریجنلی ریسٹور کرنے میں بلکہ اس کو پہلے سے بہتر کرنے میں۔ پہلے یہاں آئی ٹی لیب نہیں تھی، 72 گھنٹے میں اب آئی ٹی لیب بھی بنے گی، ری بلڈ بھی ہوگا، لائبریری بھی بنے گی، اسپورٹس فیسلٹیز بھی بنیں گی۔ تو اس چیلنج کو میں نے اپرچونٹی کے طور پہ لیا، وہاں پر نہ صرف اسکول کو ہم بہتر کریں گے بلکہ ہم نے اوور آل فیمیل گرلز کالجز اور اسکول ہیں وہاں پر پورا سیکورٹی پورا پلان ریویمپ کر دیا ہے، جی بی اسکاؤٹس کی پیٹرولنگ انشور کر دی ہے، انڈیویجول لیویز اور پولیس کی ہم نے ڈپلائمنٹ کی۔ وانی صاحب آپ کی جو اقدامات ہیں یقیناً قابل تعریف ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں، ابھی آپ نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ انہوں نے بزدلوں کی طرح رات کی تاریکی میں یہ کارروائی کی۔ انہی بزدلوں کی میں دن کی کارروائی کے بارے میں آپ کو یاد دلا دوں، 2-2.5 ہفتے پہلے آپ ہی کے جو ہیں ایک وزیر عبید اللہ کو، غالباً ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے کئی گھنٹے تک روکے رکھا، بلکہ میں یرغمال کا لفظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کاغان چلاس روڈ پہ جو ٹریفک ہے وہ کئی گھنٹے تک معطل رہی، اور پھر کوئی بیچ میں درمیان کے لوگ پڑے جرگا ورگا، اور اس کے بعد یہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی ان کی کارروائیاں آپ کو پتہ ہیں، غیر ملکی سیاحوں کے قتل سے لے کے آج تک اس علاقے میں یہ فوکسڈ ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ جی فوری واردات کے بعد آپ لوگ حرکت میں آتے ہیں اور حالات بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، جو کہ ضروری ہے۔ کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں کون لوگ ہیں جن کی ایک مستقل موجودگی موجود ہے، اور جب بھی وہ طاق میں ہوتے ہیں، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، وہ اس طرح کی کوئی بھی کارروائی کر گزرتے ہیں؟ سر یہ وہاں پر بالکل آپ کی بات درست ہے، گروپس تو آپریٹ کرتے رہے ہیں، اس کی ہسٹری ہے، اور لیکن اس پہ ہم نے پورا وہاں پر آج ہوم سیکرٹری اور کمشنرز ڈی سی گئے وہاں پر، پورا لوکل علماء اور جرگا کیا، تو کمیونٹی نے ایک تو اس کو کنڈیم کیا اور ڈسون کیا، اور ایڈمنسٹریشن کو سپورٹ کیا، کیونکہ یہ لینڈ بھی کمیونٹی نے دی ہے اسکول کے لیے، اور اس کی کنسٹرکشن میں بھی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تو وہاں کے جو لوکلز ہیں، جو عوام الناس ہیں، جو وہاں کے علماء کرام ہیں، ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ لوگ دیکھیں نا، اس انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس واقعے کو کوئی اون بھی نہیں کر رہا، کسی نے پہلے تو چلے کوئی واقعات ہوتے تھے، کوئی گروپ ذمہ داری لیتے تھے، اس کی ذمہ داری بھی نہیں لی۔ تو اس کی جب ذمہ داری نہیں لی، اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں آئی، پہلے بیکنگ آتی تھی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی بات درست ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ اب میں نے ایجوکیشن کو اس ایریا میں فوکس کر دیا ہے کہ یہاں کا اوور آل میں نے سیکیورٹی پلان ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کر دیا ہے کہ ان کی پروٹیکشن، سرویلنس، مانیٹرنگ، اور ڈی سی ایس پی کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر اب دوبارہ نقصان ہوا تو یو ول ہیو یور جاب گون۔ اچھا بیسیکلی جی، اچھا وانی صاحب، سوری، آپ کمیونٹی کی بات کر رہے تھے، تو ابھی حال میں ہی ایک کنٹروورسی کھڑی کرائی گئی تھی اباؤٹ گلگت بلتستان گرلز اسپورٹس فیسٹیول، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کی جو لڑکیاں ہیں، جو طلباء ہیں، وہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا۔ تو اس وقت آپ کی بات ہوئی ہوگی فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی؟ میرے پاس، میں نے آپ کو پتہ نہیں فوٹیجز ملی، میرے پاس تو آج سینکڑوں اسکولوں کی بچیوں نے آج اسمبلیز میں جلوس نکالے، اسکولوں کے اندر ویڈیوز بنائی، پلے کارڈز بنائے، اور داریال کی ان بچیوں کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اعلان کیا اور کنڈیم کیا۔
تو اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بچیاں تھیں. تو گلگت بلتستان کی ماسز سوسائٹی ایٹ لارج وہ بالکل پرو ایجوکیشن ہے. دے آر ان سپورٹ, چاہے وہ سنی ہوں, چاہے وہ شیعہ ہوں, چاہے وہ اسماعیلی ہوں, چاہے وہ کسی پولیٹیکل اسپیکٹرم سے ہو. تو یہ اب یہ فرنج منارٹی ہے جو شاید پولیٹیکل بھی اب ان کو سپورٹ نہیں مل رہی. تو نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا آج کے واقعے کو, نہ کسی ریلیجیس گروپ نے سپورٹ کیا. اور وہ جو پچھلا واقعہ اسپورٹس فیسٹیول بھی ہوا تھا اس میں بھی ایک فرنج گروپ نے پولیٹیکلی سپورٹ کیا تھا, لیکن اوور آل تمام نیشنل پولیٹیکل پارٹیز جو جی وی میں آپریٹ کرتی ہیں انہوں نے اسپورٹس فیسٹیول کو آنر کیا تھا, پروٹیکٹ کرنے میں ہمیں سپورٹ کیا. وانی صاحب, آپ ظاہر ہے کہ کافی پرو ایکٹیولی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے وہ بھی دیکھی ہیں فوٹیجز کے اتنا تیزی سے رنگ روغن شروع ہو گیا ہے اسی اسکول کی بحالی کا. لیکن آپ نے پہلے جب وسط صاحب نے سوال کیا, آپ نے کہا کہ اس ایریا کی ایک ہسٹری ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے سیکٹیرزم بھی رہا ہے, یہاں سے جہادی ایلیمنٹس بھی رہے ہیں. ان کا کلا کما نہیں ہوا, اسی لیے یہ واپس آتے ہیں اپنی مرضی سے اور یہ وارداتیں کر لیتے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں نا, ہسٹری تو رہی ہے, لیکن فار دا لاسٹ مینی ایئرز اس کا جو گریوٹی ہے وہ کم ہو گئی تھی. جو واقعات پہلے تسلسل سے ہفتوں کے اندر ہوتے تھے اب سالوں میں اکا دکا ہوتے ہیں. بٹ اسٹل یو آر رائٹ, وی ہیو ٹو بی آن آور گارڈز. ہمیں لوکل لوگوں کی کمیونٹی اونرشپ لینی ہے, ہمیں ان سے سپورٹ لینی ہے اور انہی سے پروٹیکشن کرانی ہے. ہر جگہ پولیس کا آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا. اس لیے آج بھی ہم نے تمام کمیونٹی کے ساتھ ان کو انگیج کیا ہے اور انہی کو اس کے تحفظ کا نگران بنایا ہے اور ان کی مشاورت سے سارا پروسیس کیا ہے. اور آئی ایم ہیپی ٹو سے دیٹ کہ آج کے سارے پروسیس کی اونرشپ ان کی ہے اور کمیونٹی کی موجودگی میں اب یہ اسکول ری بلٹ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں یہ فنکشنل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ وانی صاحب. اچھا, اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ہم کو اپنی جگہ کمیونٹی جب تک سپورٹ نہ کرے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جتنی بھی آپ تکڑی انتظامیہ لے آئیں, جتنی بھی آپ نفری وہاں پہ پوسٹ کر رہے ہیں, نفری بھی تو وہاں کی ہی ہے نا. تو اور یہ جو بچیوں نے جس طرح سے آج کیا ہے نا بچیوں نے, اس سے کتنا آپ کو حوصلہ ملتا ہے. مجھے پتہ ہے کیا یاد آ رہا ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس طرح ابھی حال میں ہی میں خیال پچھلے ماہ کی ہی بات ہے, سوات کی عوام جس طرح کھڑی ہوئی ہے دہشت گردی اور مطلب دہشت گردی کی ہنٹ کے خلاف. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا, اور بدقسمتی سے وقت نہیں ہے اس پر مزید بات کرنے کا, کہ وانا میں اسکول گرلز باہر نکلی ہیں. مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, لیکن کہ ہم نے اسکول جانا ہے اور یہاں پر ٹیچنگ سٹاف موجود نہیں ہے. اور بالکل دیکھیں مسئلہ ہے, مسئلے رہیں گے, لیکن یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے. آپ 10 سال پہلے سوچ سکتے تھے؟ کمیونٹی میں اویئرنیس ہے اور ینگ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم ہو, ان کو تحفظ بھی ملے. پیارے پاکستان کے لیے فرنٹ لائن سٹیٹس ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. 80 کی دہائی میں سوویت یونین کی چڑھائی افغانستان میں, ہم فرنٹ لائن سٹیٹ تھے. 9/11 کے بعد امریکہ نے پھر چڑھائی کی افغانستان میں, ہم فرنٹ لائن سٹیٹ تھے. لیکن اب ہم ایک دفعہ پھر ایک دورائے پہ کھڑے ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ جو موسمیاتی آفتیں آ رہی ہیں اس میں ہم ایک مرتبہ پھر فرنٹ لائن سٹیٹ بن چکے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مصیبت ہماری پیدا کردہ نہیں ہے. اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ امیر صنعتی ممالک پر ہے. بالکل. اور ہمارے پاس چونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں تو نہ وسائل ہیں کہ ہم ان سے نمٹیں, چاہے وہ یہ بارشیں ہوں, سیلاب ہو, شمال میں ہمارے گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہوں, گرمی کی شدت سب سے زیادہ ہو, وہ اس میں بھی پاکستان سب سے آگے ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اس وقت مصر میں شرم الشیخ میں کلائمیٹ چینج کانفرنس چل رہی ہے, وہاں پہ ہماری بڑی اہمیت ہے. اس دفعہ یہ کانفرنس ہر سال ہوتی ہے اور میں ماضی میں جا بھی چکا ہوں ایک کلائمیٹ چینج کانفرنس میں. ہمارا ایک ثانوی سا رول ہوتا ہے کیونکہ ہم چھوٹے سے ملک ہیں, ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشنز بھی جو ہیں وہ 1% سے بھی کم ہیں, تو یوزلی ہمارا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا. اس دفعہ ساری نظریں پاکستان پر ہیں کیونکہ اس دفعہ جو سیلاب آیا اس سے جتنے لوگ متاثر ہوئے, جو تباہی ہوئی, تو دنیا کی نظریں ہم پر ہیں. اور ہم ان غریب ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ اس تباہی سے ہم نمٹ نہیں سکتے اور امیر ملکوں کو معاوضہ دینا چاہیے. یہی بات وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں پہ آج رکھی, جو UN کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ غریب ملک آپ سے آ کے قرضے مانگیں. تو جو بات کی شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہمیں معاوضہ چاہیے, قرض نہیں. ساڈا حق ایتھے رکھ, ساڈا حق ایتھے رکھ. انہوں نے کہا اور ابھی نہیں تو کبھی نہیں کہا. تو ایک سینس آف ارجنسی ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنا زیادہ چارجڈ ہو کے کلائمیٹ چینج پہ
یہ بات صحیح ہے No کہ doubt. پچھلے دور میں بھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی کافی ایکٹیویٹیز ہوئیں، لیکن اتنی بڑی تباہی آئی ہے تو اسی لیکن لیے ہاں نا تباہی کے بعد جو ہے آپ کو ایک سینس آف ارجنسی آ اچھا ایک جاتا ہے. انٹرسٹنگ بات ہے، سوری شاہزیب کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ، پاکستان کا جو پویلین ہے جی شرم الشیخ میں، اس پہ پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے ہاں کہ واٹ گوز آن ان پاکستان ول ناٹ اسٹے ان پاکستان، مطلب کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ پاکستان تک محدود نہیں رہے گا. یہ ایک وارننگ ہے، ایک ٹریلر ہے بالکل. جو دنیا میں ہوگا. تو ایک خاص بات جس پر اس دفعہ فوکس ہو رہا ہے پاکستان کا بھی اور غریب ملکوں کا بھی، وہ ہے لاس اینڈ ڈیمیج، یعنی کہ جو تباہی آ رہی ہے اس کے ازالے کے لیے غریب ملکوں کو معاوضہ دیا جائے. پاکستان کا ایسٹیمیٹ ہے $30 بلین کے لاسز جو ہیں، جو ایسٹیمیٹڈ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سال جون میں ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں 55 ممالک کا سروے جو کیا گیا کہ پچھلی 2 دہائیوں میں وہاں پہ جو موسمیاتی تباہیاں ہوئی ہیں تو وہ اس کا پیمانہ کتنا بنتا ہے. تو جو فگر سامنے آیا وہ تھا $525 بلین امریکی. ٹھیک ہے. اب غریب ملک جو ہیں وہ اس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پیسے نکالیں، امیر ملکوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن امریکہ اور یورپی یونین کہہ رہے ہیں نہیں بہت اوائڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بہانے کر رہے ہیں. پہلے تو مان بھی رہے تھے کہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، اس دفعہ کم از کم انہوں نے مان لیا. لیکن اب تک جو فگرز سامنے آئے ہیں اس میں سوائے ڈینمارک، اسکاٹ لینڈ، وہ بھی چند ملین جو شریف لوگ شریف گورے ہیں جو ہاں انہوں نے پلیج کیے ہیں، باقی ابھی تک انگوٹھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح پہلے ہم بات بھی جی وسعت جی میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا غریب ممالک، یہ بے بنیاد بات نہیں ہے، یہ واقعی بدماشی والی صورتحال ہے. اس لیے کہ جو 10 ممالک 85% آلودگی کے ذمہ دار ہیں اور ماحولیاتی تباہی کے ذمہ دار ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس وقت ماحولیاتی بقا کے خطرے سے دوچار نہیں ہے. اس میں سے صرف 2 ممالک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور چائنا 30% عالمی آلودگی کے ذمہ دار ہیں، اور باقی دیگر 7 ممالک جس میں انڈیا اور رشیا اور باقی ممالک بھی شامل ہیں، 10 ممالک 85% کے ذمہ دار ہیں. باقی ایویشن وغیرہ کو آپ شامل کر لیں. بالکل جو 10 ممالک اس وقت اپنے بقا کے خطرے سے دوچار ہیں، یعنی ایگزسٹنشل تھریٹ، جی اس میں پاکستان بھی شامل ہے، وہ عالمی آلودگی کے صرف 1.5 سے 2% کے ذمہ دار ہیں، لیکن 10 سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اور تباہی کے دہانے پہ کھڑے ممالک ہیں. اس لیے ان کی چیخ و پکار جو ہے وہ بے جا نہیں ہے، یہ حق پہ ہے. بالکل ہے. اچھا اس کے ساتھ میں ایک اور چیز جوڑنا چاہ رہا ہوں. اچھا بہت لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جیسے پاکستان میں سیلاب آ گئے تو کہا کہ یار آپ کی پلاننگ کہاں تھی، آپ کی مطلب میٹیگیشن، یہ بڑے یہ 2 لفظ ہیں نا ان سے اب مجھے NGO کے نہیں نفرت ہو گئی ہے. 2 لفظ میٹیگیشن، ریزیلینس، کیا مطلب ہے ان چیزوں کا. اچھا کیونکہ سندھ میں پتہ ہے کس چیز کا خطرہ تھا؟ خوش سالی کا، سیلاب کا نہیں. آپ نے پلاننگ کی ڈراؤٹ کے لیے، اوپر سے آ گیا سیلاب، تو ہم 2 ایکسٹریم میں پھنسے ہوئے ہیں نا. اور جہاں تک یہ بات ہے وسعت کی، میں 100% اگری ود ہم. اچھا لیکن پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ یہ جب نزلہ گرے گا نا تو یہ پورے ساؤتھ کے اوپر برابر نہیں گرے گا. میں ابھی ایک رپورٹ پڑھا تھا، یہ UN کی بیکڈ رپورٹ ہے، کہ اگرچہ 2% ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار کسی طرح 1.5 کے اندر ہم اس کو روک لیں، تو اگرچہ لاکھ لوگوں میں سے فیصل آباد کی ان لوگوں نے ذکر کیا ہے 70 اموات ہوں گی پاکستان میں، ریاض میں، سعودی عرب میں صرف 35 ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے پیسے ہیں، اتنی انرجی ہے کہ وہ ہر چیز کو ایئر کنڈیشن کرتے ہیں. بالکل. اب نواب شاہ کو آپ دیکھیں یار، I think correct me if I'm wrong وسعت، 50 ڈگری سے زائد تو ہو گیا تھا نا گرمیوں میں. hottest place on earth was in Sindh. hottest place on earth was in Sindh. اچھا یہ وہ درجہ حرارت ہے جس کو کہا جاتا ہے ویٹ بلب ٹیمپریچر، جس میں آپ کو پسینہ ہی نہیں آ سکتا، تو آپ گئے کام سے. یو سی تو بالکل. اور لیکن ان گوروں سے پیسہ نکالنا ناممکن کام ہے، ان لوگوں نے کبھی نہیں دینا. ہم سب مر جائیں گے اور یہ ہماری لاشوں کے اوپر بھنگڑا کریں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس میں جو بنیادی بات جو سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ یہ کانفرنس ہو یا جو آپ نے بات کی، وہ ہے امیر اور غریب کا فرق. ہمیشہ کہ جب تباہی آتی ہے تو امیر اپنا انتظام کر لیتا ہے. ہمیشہ. چاہے ابھی ہم نے ان سیلابوں میں بھی دیکھا بالکل کہ جن کے پاس 4x4 تھیں وہ نکل گئے، اور جو پیچھے رہ گئے انہوں نے بھگتا. قدرت کا نظام ہے سر یہ. تو لیکن یہ ایک جو سینسزم ہے نا کہ یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ نشستن گفتن برخاستن ہے، لوگ جاتے ہیں تصویریں کھنچا کے واپس آتے ہیں. تو
سوال یہ ہے کہ کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے نا سوائے ڈپلومسی کے. آپ زبردستی تو کر نہیں سکتے, تو آپ جا کے وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں, احساس دلاتے ہیں. ایکٹیوسٹ ہیں وہاں پہ کتنے سارے, پاکستان سے بھی گئے ہوئے ہیں جو اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں. زیادہ تر ہمیں مایوسی ہوئی ہے ماضی کی کانفرنسز میں, کیونکہ ہمارے یہاں یہ جو گیس کی, آئل کی جو لابیز ہیں امیر ملکوں کی, یا جو ان کا جو پاور ہے, ان کو اب سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. سر وہ پورے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں, ہماری کیا پرواہ ہوگی, ہماری کیا پرواہ. آئی مین اگین دیکھیں جو آپ کا جو دنیا کا جو اس وقت جو فاسل فیول کلائمیٹ کیپٹلسٹ ماڈل ہے, اس نے ہی تو پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے نا. لیکن اچھی بات یہ ہے دیکھیں نا کہ یہ چیزیں اب ڈیبیٹنگ کے لیے ٹیبل پر آ گئی ہیں. یہ لاس اینڈ ڈیمیج کا معاملہ جو ہے یہ اب سے چند سال پہلے تک بالکل ناقابل قبول تھا. تو ایک یہ ہے کہ بہت ہی انکریمنٹل موومنٹ ہے آگے, لیکن مطلب کہ جب تک ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے تو شاید یہ کوئی $1-2 لاکھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں, ایسا ہے. ہاں مطلب اگر حل نکلے گا تو یہیں سے نکلے گا, اور تو کوئی حل نکل نہیں سکتا. کہ آپ, میرا تو خیال ہے کہ کوئی حل ہی نہیں ہے. آپ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, مثبت سوچ نہیں رہتے. وسط آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہم گئے کام سے, اور شاہزیب صاحب ابھی بھی تھوڑی سی آپٹیمسٹک ہوئے ہوئے ہیں کہ نہیں یار ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, آپ زیادہ مایوس ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے آپ پہلے کہیں ماحولیاتی شہید نہ بن جائیں. آپ اس قدر مایوس لگ رہے ہیں مجھے. چلے, ویسے ماحولیاتی شہید کی بات کی تو یہ جملہ استعمال کیا گیا تھا, مجھے نام بدقسمتی سے یاد نہیں ہے, جو مینگروو کی پروٹیکشن, ناظم جوکھیوں کے لیے, ناظم جوکھیوں کے لیے بھی, اور جو مینگروو کی کٹائی کے خلاف مہم چلائی تھی, ان کو بھی لینڈ مافیا نے قتل کیا تھا. بالکل. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو جیسے ہم نے کہا نا کہ اگر ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے ہیں بہت سارے معاملات میں, اگر اس کو بھی ہم اسی ترجیح کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں تو مطلب ڈالر کمانے کے لیے نہیں, ڈالر پیسے تو چاہیے نا آپ کو, بغیر پیسوں کے لیے آپ کیسے. تو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی ان کے خلاف, بدماشوں کے خلاف چیخ لیں, گرین ٹیکنالوجی بھی یہی بنا رہے ہیں. ہاں وہ تو ہم نہیں بنا رہے نا, ہم تو صرف کنزیومر سائٹ پہ ہیں. تو انہوں نے بربادی والی ٹیکنالوجی بھی بنائی اور گرین ٹیکنالوجی بھی وہی بنا رہے ہیں. اب اس سے بھی اربوں ڈالر وہی کمائیں گے. وہ صاحب سب سے زیادہ جو رینیوبل انرجی کی ٹیکنالوجی ہے وہ تو چین بنا رہا ہے, اور چین اپنا یار ہے. تو ہم کوشش کریں تو ہم اس طرح جا سکتے ہیں. چین اور امریکہ 30% ذمہ دار ہیں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے. یہ بھی ہمارا یار ہے اور ذمہ دار بھی ہے. ہماری کوشش. کیون کاسٹنر کی مووی دیکھی ہے؟ نہیں, لیکن دیکھ لیں, میں دیکھ لوں گا. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ڈاکیومنٹری ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو کلائمیٹ چینج پہ ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ بات کریں. شرم الشیخ کی کانفرنس چل رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو یہ بے باک اور بنداس لوگوں سے بھری پڑی ہے. ان میں سے ایک جواں سال سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر بھی ہیں. آج ان کی 2 ٹویٹس آئیں. پہلی ٹویٹ آئی دوپہر 2:18 پہ, اور وہ یہ تھی کہ کیا ہم لوک سبھا کے ممبر ہیں, ہمارے فون مسلسل کیوں ٹیپ ہو رہے ہیں, نقل و حرکت کی نگرانی کیوں ہو رہی ہے, سیاستدان, جج اور صحافی بطور خاص اس طرح کا ہدف کیوں بن رہے ہیں, ہم بھی اس ریاست کے آخر شہری ہیں, ہم کوئی غدار تو نہیں ہیں. یہ ٹویٹ ظاہر ہے کہ آج کل کی فضا میں کوئی ایسی غیر معمولی نہیں تھی. بالکل نہیں. لیکن اس ٹویٹ کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی, اور وہ یہ تھی کہ پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے ملاقات میں بتایا کہ پارٹی قیادت میرے سیاسی موقف سے خوش نہیں ہے اور سینٹ سے میرا استعفیٰ چاہتی ہے, سو کل میں چیئرمین سینٹ کو بخوشی اپنا استعفیٰ پیش کر دوں گا. مصطفیٰ نواز کھوکر نے ایسا کیوں کیا, اور اس کی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج یا کل میں یہ مسئلہ ہو گیا. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. پارٹی قیادت ایک عرصے سے ان سے ناخوش تھی, اور یہ خود پارٹی کی پالیسیوں سے تھوڑے سے نالا نظر آتے تھے, لیکن معاملہ چل رہا تھا. 2018 میں وہ بلاول بھٹو زرداری کے سیکریٹری بنے تھے, پرسنل سیکریٹری, ترجمان بنے تھے, اور پھر 2 سال سیکریٹری رہے. پھر دسمبر 2020 میں انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا, کیونکہ مبینہ طور پہ جو پارٹی کے اندرونی ذرائع ہیں اس زمانے میں کہا کہ وہ فوج سے جو پس پردہ رابطے تھے پارٹی کے, اس پہ ان کے تحفظات تھے. اس دوران وہ سینٹ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس کے چیئرپرسن بھی رہے. پھر اس کے بعد جو دوسری خبر ہم سنتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر کے مسفٹ ہونے کی پیپلز پارٹی میں, وہ آتی ہے مارچ 2021 میں, جب یوسف رضا گیلانی باپ پارٹی کی مدد سے لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے سینٹ میں, اور پی ٹی ایم نے جو فیصلے کیے تھے اس کے برخلاف پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم کی دیگر جماعتوں میں
فاصلے پیدا ہو گئے. وہاں بھی مصطفیٰ نواز کھوکر نے ٹویٹر کی جو طاقت ہے وہ استعمال کی اور انہوں نے پارٹی کو ایڈوائز کی کہ اگر ہم سندھ سے ہٹ کے دوسرے صوبوں میں کوئی سیاسی مقبولیت پھر سے بحال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاور پالیٹکس کی بجائے عوامی سیاست کی راہ پہ پھر سے آنا پڑے گا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا اس پہ بھی تھا اختلاف. اس کے بعد پھر ابھی اس سال جب شہباز گل جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے ان کو اٹھایا گیا تو مصطفیٰ جو ہیں وہ بڑے ووکل آدمی تھے پیپلز پارٹی کے, جنہوں نے کہا کہ جی میں نے جو ٹارچر ہے مبینہ ٹارچر شہباز گل پہ اس کی تصویریں دیکھی ہیں, انتہائی افسوسناک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہماری موجودہ حکومت اس کی ذمہ داروں میں شامل ہے یا پھر وہ بے بس ہے. اور مخالفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کی عزت اور احترام اور پگڑی اچھال دیں. اس وقت انہوں نے کھل کے یہ بات کی. اچھا, پھر اس کے بعد ابھی تازہ ترین یہ ہوا کہ اعظم سواتی کی فیملی کی جو مبینہ ویڈیو جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں, اس کی بھی انہوں نے فوری طور پہ مذمت کی اور غیر جانبدار تحقیق کا مطالبہ کیا. اتفاق کی بات ہے کہ ابھی سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے پرسوں بلاول بھٹو زرداری جو ان کے چیئرمین تھے انہوں نے بھی تقریباً یہی بات کی کہ اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. بہرحال اندر کی خبر یہ ہے کہ اعلیٰ جو قیادت تھی پیپلز پارٹی کی انہوں نے کوئی تحریری طور پہ ان سے کچھ ایسا نہیں کیا, انہوں نے بس پیغام رسانی کی اعلیٰ ترین. میرا خیال ہے زرداری صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ بھائی یا تو اپنا رویہ یا پھر پارٹی ڈسپلن جس میں سے کچھ چن لو تو مصطفیٰ. اچھا, اب انہوں نے مصطفیٰ نے جو ہے استعفے کا اعلان کر دیا تو واحد پارٹی جو ان کی تعریف کر رہی ہے اور جس نے کہ ٹویٹرز کے ڈھیر لگا دیے ہیں وہ ہے پی ٹی آئی. ان کو امید ہے کہ اب یہ پکے ہوئے پھل کی طرح شاید ادھر آ جائیں, لیکن میرا نہیں خیال, ہو سکتا ہے کہ چلے جائیں یا نہیں. شیریں مزاری نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کے بغیر سینٹ کا ایوان جو ہے اب سونا سونا سا لگے گا. علی محمد خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان جیسے سچے اور بہادر انسانوں کی اشد ضرورت ہے. اور فواد چودھری نے کہا ہے کہ سینٹ کی سیٹ گئی تو کیا ہوا, بے پناہ عزت آپ کے کھاتے میں آ چکی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ صورتحال ہے. یہ جو ہے ان چند پارلیمنٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں وہ پارٹی پالیٹکس سے بالاتر ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ تھے بھی ہیومن رائٹس کے چیئر تھے سینٹ کے تو مسنگ پرسنس کا انہوں نے ایشو اٹھایا. بہت ابھی یہ جس طرح وسط نے بتایا اپوننٹس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس پر یہ بول رہے ہیں. اور ان کو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ یو کے کی ہے اور ان کا جو ایکسپرٹیز ہے وہ بھی ہیومن رائٹس کے ہیں اور اسی لیے بلاول صاحب شاید ان کو پہلے آگے لے کر آئے. تو میرا خیال ہے پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ جو سیاست میں آپ کو لچک چاہیے حالات اور واقعات کے ساتھ اکوموڈیٹ ہونے کی, وہ شاید انہوں نے نہیں دکھائی. لیکن پتہ یہ ایک طرح سے ایک ایسیٹ ہی ہوتا ہے نا پارٹی کے لیے, بیکاز دیکھیں اور کچھ نہیں, اگر بالکل بندہ سینکلی بات کرے, ہاں چھوڑے کہ آپ کیا مانتے ہیں, کیا ہیومن رائٹس, یہ سب کو دفاع کرو کہ یار دیکھیں ہاں اتنی آزادی رائے ہے ہماری پارٹی میں کہ یہ بندہ سینیٹر ہونے کے باوجود ہماری پارٹی لائن کے خلاف بات کر سکتا ہے, یہ بھی ایک آپشن ہے. میرا بھی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ فیصل باؤڈا صاحب جب یہ دیکھ رہے ہوں گے تو کیا سوچ رہے ہوں گے. جی رضا ربانی ہوئے, اعتزاز احسن ہوئے, مصطفیٰ نواز, اس طرح کے لوگ تو پارٹی کا اسیٹس ہوتے ہیں, نمک ہوتے ہیں. موسیٰ صاحب, فرت اللہ بابر صاحب آپ کو یاد ہے نا, ان کو ٹکٹ نہیں دیا دوبارہ. فرت اللہ بابر. اچھا, اب کیونکہ اب سوری وقت کم ہے, میں ایک چیز بس ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بات ہو رہی تھی اعظم سواتی صاحب کے مبینہ ویڈیو کی, وہ ظاہر ہم نے نہیں دیکھی. آج ایک اور ویڈیو گردش کر رہی ہے اور وہ ہے پرویز رشید صاحب کے بارے میں. اب جب میں نے اس شعبے میں داخل ہوا تھا شاہ زیب, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ آئے گا کہ اس طرح کی ویڈیوز آ کے آپ کو فریم بائی فریم ایگزامن کرنی پڑیں گی. یہ دن بھی دیکھنے ہیں. تو میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ کافی گردش کر رہی ہے اور ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ کر رہی ہے کہ یہ بہت ایک آبویس فیک ہے. اور میں بتا دیتا ہوں کیوں. اگر وہ تصویر پلیز آپ لگا دیں کہ یہ اس میں جو پرویز رشید ہے نا, اگر آپ غور سے ذرا دیکھیں ان کی کہانی نہیں ہے اور پرویز رشید کے کان ہیں لائف. تو پوائنٹ اس کے یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ایک بہت ہی سستی قسم کی فری ڈیپ فیک سافٹ ویئر سے لے کے آپ نے صرف کسی ان کی شکل کسی اور کے گھر کے اوپر سپر امپوز کر. اچھا, اس پہ آپ ہمیں کسی
کبھی نہ کبھی آپ ذرا ہمیں اور معلومات سر دیں گے 2018 میں Deep fake. پہلی دفعہ بولا تھا کہ ڈیپ فیک جب آئیں گے نا تو پاکستان زرار میں جو تو ہیں بہت برا ہوگا وہ اس معاملے میں کافی مہارت اور جانکاری رکھتے ہیں. ہم ان سے میں ریکویسٹ نے نہیں کریں بنائی یہ گے ویڈیو. کہ ہمیں جو ہے نا ذرا بتائیں کہ کیسے جو ہے نا کسی فیک دن اور ریئل کے بارے میں بتائیں. ایک دن آئے گا. تو لیکن فی الحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.